اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اللہم صلی علی سیدنا محمد وصلت علیک وآلہ وسلم کثیراً کثیرا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابداً بے عدد کل معلوم لک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج مرکز افضلیہ کے جانب سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے تیسری کڑی پیش خدمت ہے، اور یہ تیسری بہت ہی مستند ویڈیو آج بننے والی ہے۔ بہت مستند طریقے سے اس پر بیان آج کی جائے گی قرآن و حدیث کے روشنی میں اور مختلف تحقیقی کتب کے حوالے سے۔ پہلا امام مہدی کے ظہور پر جب ہم لوگوں نے گفتگو کیا تو وہ پہلا ویڈیو ہم لوگوں کا تحقیقی اور تبصراتی تھا، اس میں بھی حوالہ جات پیش کیے گئے تھے۔ دوسرا جو تھا ہم نے جو ہے پروفیسر صاحب کی لکھی ہوئی ایک تحقیقی مضمون کے حوالے سے احادیث کے روشنی میں، اور ایک 30 علامات ظہور مہدی علیہ السلام کا ہم نے اس میں ذکر کیا، پلس ایک اور الگ سے ہم نے اس میں انکلوڈ کیا تھا۔ آج ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور احادیث کے روشنی میں بیان کریں گے، جو مختلف کتب سے ماخوذ ہے، بالخصوص اسلام میں امام مہدی کا تصور، آثار قیامت اور فتنہ دجال کی حقیقت، اور فتنہ دجال قرآن و حدیث کے روشنی میں، اور دیگر احادیث کے جو کتب دستیاب ہوئے ہیں، جو شائع کیے گئے ہیں، ان کتب کے حوالے سے آج ہم لوگ اس پر روشنی ڈالیں گے اور گفتگو کریں گے۔ آئیے وقت نکال کر کے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور دجال کے خروج کے بارے میں واقفیت حاصل کریں، اور اپنے دل و دماغ کو معطر کریں، اور اپنے جو ہے عقیدے کو درست فرمائیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، تم نماز پڑھ رہے ہوگے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی امام مہدی علیہ السلام۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3449۔ رسول پاک نے فرمایا زمین ظلم و جور سے بھر جائے گا، اللہ تعالیٰ میرے اولاد سے ایک آدمی بھیجے گا جس کا نام وہی ہوگا جو میرا ہے، یعنی محمد۔ اس کے باپ کا نام وہی ہوگا جو میرے باپ کا ہے، یعنی عبداللہ۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بالکل اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ نہ آسمان اپنی بوندیں ذرہ برابر بھی روکے گا، اور نہ زمین اپنی نباتات ذرہ برابر روکے گی۔ وہ تمہارے درمیان 7 یا 8 یا زیادہ سے زیادہ 9 برس تک ٹھہریں گے، مطلب ٹھہرے گا۔ اس حدیث کو طبرانی، بزار اور بونعیم نے بھی روایت کیا ہے۔ یعنی پہلے حدیث سے یہ بتایا گیا صحیح بخاری میں کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور تم نماز پڑھ رہے ہوگے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی امام مہدی علیہ السلام امام ہوگا، یعنی آخری امام آئیں گے۔ دوسری حدیث میں یہ بتایا گیا کہ وہ 7، 8 یا 9 برس تک زمین میں ٹھہریں گے۔ یہ باتیں بھی حدیث میں آتی ہیں۔ آگے دیکھیے رسول پاک فرماتے ہیں مہدی میری نسل سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ مہدی علیہ السلام جو ہوں گے ادھر ادھر کے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ میرے ہی نسل کے ہوں گے، فاطمہ علیہ السلام کے اولاد ہوں گے۔ یہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4284، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4086، مستدرک حاکم حدیث نمبر 8672، مشکات المصابیح حدیث نمبر 5453 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی امام مہدی رسول پاک کے نسل سے ہوں گے۔ ابو اسحاق السیمی روایت کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے کہا میرا یہ بیٹا سید ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے سید سے نامزد کیا ہے۔ اس کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا، اس کا نام وہی ہوگا جو تمہارے نبی کا اسم گرامی ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام بقول مولا علی امام حسن علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں گے۔ اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہے ہیں، اس کا نام وہی ہوگا جو تمہارے نبی کا ہوگا۔ سیرت و اخلاق میرے بیٹے حسن کے مشابہ ہوگا،
اور شکل و صورت میں اس کے مساوی نہ ہوگا، یعنی شکل و صورت میں تھوڑے مختلف ہوں گے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ یہ شخص زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ بات تو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ مہدی مجھ سے ہوگا، میری اولاد سے ہوگا، اس کی طاق درمیان سے بلند ہوگی، پیشانی کشادہ ہوگی، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اس طرح جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ وہ 7 برس تک حکمرانی کرے گا۔ سنن ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 588۔ رسول پاک فرماتے ہیں میری امت کے آخری وقت میں خلیفہ ہوگا جو مال بکھیرتا پھرے گا مگر اس کو گنے گا نہیں۔ میری امت کے آخری وقت میں خلیفہ ہوگا جو مال بکھیرتا پھرے گا مگر اس کو گنے گا نہیں۔ مسند احمد اور مسلم شریف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مال بکھیرتا پھرے گا مگر اس کو گنے گا نہیں سے مراد کیا ہے، یہ ایک تحقیق کا موضوع ہے کہ کون سے مال کی بات ہو رہی ہے، کون سے چیزوں کو گننے کی بات ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پر اور ہم لوگ اور آگے گفتگو کریں گے کبھی۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت سے ایک شخص خلیفہ یعنی مہدی ہوگا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ اگر دنیا ایک ہی دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسی دن کو دراز کر دیں گے یہاں تک کہ وہ شخص مہدی خلیفہ ہو جائے گا، یعنی بغیر مہدی علیہ السلام کے ظہور کی قیامت نہیں ہو سکتی۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 48 پر یہ بات درج ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی بچے گا تو اسی دن کو اللہ تعالیٰ دراز فرمائیں گے تاکہ میرے اہل بیت سے ایک شخص کو پیدا فرمائیں جس کا نام اور ولدیت میرے نام اور ولدیت کے مطابق ہوگی۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ اس سے پہلے ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی۔ ابو داؤد شریف جلد 2 صفحہ نمبر 588 پر بھی یہ بات مل جائے گی۔ رسول پاک فرماتے ہیں ایک خلیفہ کی موت کے وقت قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ ایک آدمی بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا، اس کے پاس مکہ کے کچھ لوگ آئیں گے، اسے زبردستی باہر نکال کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ ابو داؤد شریف، مسند احمد، ابن شیبہ، طبرانی وغیرہ میں بھی یہ درج ہے کہ زبردستی اس کو باہر نکالا جائے گا، مکے کے کچھ لوگ آئیں گے، اسے زبردستی باہر نکالیں گے اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت لیں گے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول پاک کو فرمائے ہوئے سنا کہ خلیفہ کے وفات پر اختلاف ہوگا، اس کی جگہ دوسرے خلیفہ کے انتخاب پر اختلاف کی صورتحال دیکھ کر خاندان بنی ہاشم کا ایک شخص اس خیال سے کہیں لوگ میرے اوپر بار خلافت نہ ڈال دیں مدینہ سے مکہ چلا جائے گا۔ کچھ لوگ اسے پہچان کر کے یہی مہدی ہیں، انہیں گھر سے نکال کر باہر لائیں گے اور حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان زبردستی اس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لیں گے۔ یہ بات بھی ملتی ہے۔ اس کی بیعت خلافت کی خبر سن کر ایک لشکر مقابلہ کے لیے شام سے اس کے سمت روانہ ہوگا، یہاں تک کہ جب مقام بیدہ یعنی مکہ و مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، مقام بیدہ میں پہنچے گا تو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال حاضر ہوں گے اور ایک شخص شام سے سفیانی نکلے گا جس کی نہال قبیلہ کلب میں ہوگی، اپنا لشکر خلیفہ مہدی کے مقابلہ کے لیے روانہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سفیانی کے لشکر کو شکست دے دے گا، یہی کلب کی جنگ ہے۔ وہ شخص خسارہ میں رہے گا جو کلب کی غنیمت سے محروم رہا۔ پھر خلیفہ مہدی خزانوں کو کھول دیں گے اور خوب داد و دہش کریں گے اور اسلام پوری طور پر دنیا میں تمام ہو جائے گا۔ لوگ اسی عیش و راحت کے ساتھ 7 یا 9 سال رہیں گے جب تک مہدی علیہ السلام حیات رہیں گے، لوگوں میں فارغ البالی اور چین و سکون رہے گا۔ یہ بات مجمل زوائد جلد 7 صفحہ نمبر 315 میں آپ کو ملے گی، یعنی یہ جو کلب کی جنگ ہے وہ ہوگی اور اس کے بعد وہ شخص خسارہ میں رہے گا جو کلب کی غنیمت سے محروم رہے گا، یعنی پھر خلیفہ مہدی علیہ السلام خزانوں کو کھول دیں گے اور خوب داد و دہس کریں گے۔ اور یہ باتیں دوبارہ مل رہی ہیں، خزانوں کو کھولنے کی باتیں، اور یہ دینی دنیاوی کس طرح کے خزانے ہوں گے یہ بھی ایک قابل ذکر قابل فکر بات ہے ماشاءاللہ۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن حنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن الحنفیہ نے کہا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان سے مہدی کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی نے بربنائے لطف فرمایا دور ہو، پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا اور بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نام لینے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔
مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نام لینے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ظہور مہدی کے وقت اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کرے گا، جس طرح بادل کے متفرق ٹکڑوں کو مجتمع کر دیتا ہے اور ان میں یگانگت اور الفت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے متوحش ہوں گے اور نہ کسی کو دیکھ کر خوش ہوں گے، مطلب یہ کہ ان کا باہمی ربط و ضبط سب کے ساتھ یکساں ہوگا۔ خلیفہ مہدی کے پاس ان اکٹھے ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 313 کے مطابق ہوگی۔ اس جماعت کو ایسی خاص جزوی فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے نہ تو پہلے والوں کو حاصل ہوئی ہے نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کے تعداد اصحاب طالوت کے تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ہمراہ رون کو عبور کیا تھا۔ یعنی بقول مولا علی مشکل کشا امام مہدی علیہ السلام کے آخری زمانے میں ظہور کے وقت جو حالت ہوگی، اس حالت کے مطابق 313 لوگوں کی تعداد گویا کہ مان کے چلیے کہ ان کے اصحاب کی ہوگی اور ان کے یوں سمجھ لیجیے کہ ان کے خصوصی لشکر کی ہوگی۔ یہ باتیں واضح ہوتی ہیں۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ محمد بن الحنفیہ نے مجمع سے پوچھا کہ کیا تم اس جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ اور خواہش رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، تو انہوں نے کعبہ شریف کے 2 ستونوں کے جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خلیفہ مہدی کا ظہور انہی کے درمیان ہوگا۔ اس پر حضرت طفیل نے فرمایا کہ بخدا میں ان سے تحیات جدا نہ ہوں گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں چنانچہ حضرت طفیل کی وفات مکہ معظمہ ہی میں ہوئی۔ مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ نمبر 554 حدیث نمبر 8659 میں یہ بات بیان کی گئی ہے جس کا ابھی تذکرہ آپ فرما رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی میرے اہل بیت سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک ہی رات میں صالح بنا دیں گے، اپنی توفیق و ہدایت سے ایک ہی شب میں ولایت کے اس بلند مقام پر پہنچا دیں گے جہاں وہ پہلے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ابن ماجہ، مسند احمد اور مصنف ابن ابی شیبہ میں درج ہے کہ مہدی علیہ السلام اہل بیت سے تو ہوں گے ہی، تو ہم لوگ جان ہی رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جو مرتبہ مہدیت اور وہ مقام جو صالح والا جو عطا کریں گے، یعنی ایک رات میں ان کو صالح بنا دیں گے اور اپنی توفیق و ہدایت سے ایک ہی شب میں وہ اس درجے اور اس درجہ ولایت کمال پر ان کو جو ہے پہنچا دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور نوازش ان پر ہوگی۔ یہ بہت ہی عمدہ بات ہے۔ حضرت شعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے خزانے کے لیے 3 شخص جنگ کریں گے، یہ تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے، پھر بھی یہ خزانہ ان میں سے کسی کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے، مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے اور تم سے اس شدت کے ساتھ جنگ کریں گے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے اس قدر شدید جنگ نہ کی ہوگی۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ پھر رسول پاک نے کوئی بات بیان فرمائی جس کو میں نہ سمجھ سکا، یعنی کچھ باتیں جو ہے اشارے میں بیان کی گئیں جو ناقابل فہم تھیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں اس جملے کا تصریح ان الفاظ کے ساتھ کی گئی کہ ثم یجیء خلیفۃ اللہ مہدی، یعنی پھر اللہ کے خلیفہ مہدی کا ظہور ہوگا۔ ثم یجیء خلیفۃ اللہ مہدی، یعنی پھر اللہ کے خلیفہ مہدی کا ظہور ہوگا۔ فرمایا کہ جب تم لوگ انہیں دیکھنا تو ان سے بیعت کر لینا، جب تم لوگ ان کو دیکھنا تو کیا کر لینا؟ ان سے بیعت کر لینا، اگرچہ اس بیعت کے لیے برف پر گھسیٹ کر آنا پڑے، بلا صبح وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ یعنی بیعت اگر ان کا ظہور واقعی ہو جائے تو ان سے بیعت کرنے کا حکم رسول پاک دے رہے ہیں۔ مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ نمبر 463 پر یہ بات ہے، اور یہ ہم لوگوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ واقعی میں حضرت مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہو جائے تو ہم لوگوں کو برف پر گھسٹ کر آنا پڑے یا کسی مشقت کے ساتھ بھی وہاں تک پہنچنا پڑے تو پہنچ کر کے ان سے بیعت لے لینا چاہیے۔ یہ حکم رسول ہے، اس کی اتباع کرنی لازم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دمشق کے اطراف سے سفیانی نامی ایک شخص کا خروج ہوگا، اس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے، جس کے عام پیروکار قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے، یعنی ان کے جو پیروکار ہوں گے قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے۔ یہ جنگ کرے گا یہاں تک کہ عورتوں کے پیٹ چاک کرے گا اور بچوں کو قتل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے مقابلے کے لیے قبیلہ قیس کے لوگ مجتمع ہوں گے، سفیانی ان سے بھی جنگ کرے گا اور اس کثرت سے لوگوں کو قتل کرے گا کہ مقتولین سے کوئی وادی خالی نہ ہوگی۔ اس دوران میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کا ظہور حرم میں ہوگا،
یعنی مراد خلیفہ مہدی علیہ السلام ہیں، سفیانی کو اس کی اطلاع پہنچے گی تو اپنا ایک لشکر ان سے جنگ کے لیے بھیجے گا، اس کا لشکر شکست کھا جائے گا، خود سفیانی اپنے ہمراہیوں کو لے کر چلے گا، یہاں تک کہ جب مقام بیدہ میں پہنچے گا تو ان سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ یعنی سفیانی لوگوں کا جو پیروکار قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے وہ لوگ کیا ہوں گے؟ مقام بیدہ میں زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، اور بجز ایک کہ کوئی نہیں بچے گا۔ یہ بات بار بار آ رہی ہے، مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ نمبر 520 میں ہے، یعنی مختلف احادیث میں یہ باتیں روایت کی گئی ہیں۔ عبید اللہ بن قبطیہ فرماتے ہیں کہ حارث بن ابی ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے، میں بھی ان دونوں حضرات کے ساتھ تھا۔ ان دونوں نے حضرت ام المومنین سے اس لشکر کے بارے میں پوچھا جو زمین میں دھنسا دی جائے گا۔ یہ اس زمانہ کی بات ہے جب عبد الملک بن مروان بن الحکم نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھائی کی تھی، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک پناہ لینے والا حرم میں پناہ لے گا، یعنی مراد خلیفہ مہدی علیہ السلام، تو اس پر ایک لشکر حملہ کے لیے چلے گا، اور جب مقام بیدہ میں پہنچے گا تو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ میں نے رسول پاک سے پوچھا، بعض وہ لوگ جو مجبوراً ان کے ہمراہ ہو گئے ہوں گے، آخر وہ کس جرم میں دھنسا دیے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہی دھنسا دیے جائیں گے، البتہ قیامت کے دن ان کی نیت اور ارادہ کے مطابق ان کا حشر ہوگا۔ یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ مخالفین ہوں گے اور جو لڑنے کے لیے جائیں گے تو ان میں سے جو ہے زیادہ تر لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، پوری طرح سے ساتھ نہیں بھی ہوں گے لیکن وہ لوگ بھی دھنسا دیے جائیں گے، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ یعنی جو امام مہدی علیہ السلام کی مخالفت کر کے ان سے جو جنگ کرنے کے لیے لوگ جائیں گے ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ پھر رسول پاک نے بطور تاکید کے دوبارہ فرمایا، پناہ لینے والا پناہ لے گا۔ پناہ لینے والا کیا کرے گا؟ پناہ لے لے گا۔ مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ نمبر 239 حدیث نمبر 8321 پر یہ باتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، ایک لشکر اس گھر یعنی بیت اللہ پر چڑھائی کا قصد کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ بیدہ پہنچے گا اس کا درمیانی حصہ زمین میں دھنس جائے گا، پہلا حصہ آخری حصے کو بلائے گا، پھر وہ بھی دھنس جائے گا، ان کی خبر بتانے کے لیے سوائے ایک بھگوڑے کے کوئی باقی نہیں بچے گا۔ یعنی یہ جو معاملہ ہوگا اس میں سے ایک آدھ جو بھگوڑے ہوں گے وہ بھاگ کھڑے ہوں گے اور اس کی خبر دنیا کو دیں گے۔ یہ بات مسلم شریف، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد میں درج ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، اس گھر یعنی بیت اللہ کی پناہ میں کچھ لوگ آئیں گے، وہ محفوظ نہیں ہوں گے، نہ ان کے پاس لڑنے کے لیے نفری ہوگی نہ سامان جنگ ہوگا، ان کی طرف ایک فوج بھیجی جائے گی، جب وہ کھلی جگہ میں ہوگی تو زمین میں دھنس جائے گی۔ مسلم شریف کتاب الفتن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے آخر میں مہدی نکلے گا، اللہ تعالیٰ ان پر برسات نازل فرمائے گا، زمین اپنی جڑی بوٹیاں اور تمام پودے اگا دے گی، وہ پاک صاف مال اللہ کے راہ میں دے گا، مویشیوں کی کثرت ہوگی، امت کی عزت ہوگی، وہ 7 یا 8 برس رہے گا۔ یہاں پر بھی یہ بات مستدرک حاکم حدیث نمبر 8673 میں درج ہے کہ وہ 7-8 برس رہیں گے اور آخری زمانے میں ضرور نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے برسات نازل فرمائے گا، جڑی بوٹیاں تمام پودے اگا دے گا، پاک صاف مال اللہ کے راہ میں وہ دیں گے، خزانے لٹانے کے بعد یہاں پر بھی آتی ہے، مویشیوں کی کثرت ہوگی، امت کی عزت ہوگی۔ جو بے عزتی ابھی ختم ہو رہی ہے پوری دنیا میں امت کی، وہ لوٹے گی، یعنی پھر سے عزت کی طرف اللہ تعالیٰ امت کو لوٹائے گا، امت کی عزت ہوگی، وہ 7-8 برس تک حکومت کریں گے اور رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے ڈرے کہ ہمارے نبی کے بعد کچھ حادثات پیش آئیں گے، لہٰذا ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، میری امت میں مہدی ہیں جو نکلیں گے اور 5، 7 یا 9 تک زندہ رہیں گے۔ راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ ان گنتیوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا سال۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ان کے پاس ایک آدمی آئے گا اور کہے گا، مہدی
مجھے دیجئے مجھے دیجئے، آپ نے فرمایا وہ اس آدمی کے کپڑے میں دینار و درہم اتنا رکھ دیں گے کہ وہ اٹھا نہ سکے گا۔ یہ بات سنن ترمذی حدیث نمبر 2232 میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ چوتھی بار ذکر آ رہا ہے کہ وہ خزانے سے جو ہے لوگوں کو مالا مال بھی کریں گے اور اتنا دیں گے کہ لوگ اٹھا نہ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، جیسا کہ رسول پاک نے اس کا نام رکھا ہے، اور عنقریب اس کے نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام جیسا ہوگا اور سیرت میں ان کے مشابہ ہوگا، البتہ صورت میں مشابہ نہ ہوگا۔ سیرت میں مشابہ ہوگا، صورت میں مشابہ نہ ہوگا۔ یہ بات تو پہلے بھی آ چکی ہے۔ پھر انہوں نے سملاء الارض عدلن کا واقعہ ذکر کیا۔ ہارون کہتے ہیں ہم سے عمرو بن ابی قیس نے بیان کیا کہ وہ مطرف بن طریف سے، وہ ابو الحسن سے اور وہ حلال بن عمرو سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے علیہ السلام کو کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہر اس پار سے ایک شخص نکلے گا جس کا نام حارث بن حراس ہوگا۔ ٹھیک ہے، نہر کے اس پار سے ایک شخص نکلے گا جس کا نام حارث بن حراس ہوگا، اس کے آگے ایک شخص ہوگا اس کا نام منصور ہوگا، جس کا تذکرہ پہلے بھی ویڈیو میں ہم نے کیا ہے۔ وہ آل محمد کو غالب کرے گا، جیسا کہ قریش نے رسول پاک کو غالب کیا، اس کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، یا کہا اس کا حکم ماننا مومن پر واجب ہے، اس کی مدد کرنا اور اس کا حکم ماننا مومن پر واجب ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4290 پر رسول پاک فرماتے ہیں نہر کے اس پار سے ایک شخص نکلے گا جس کا نام حارث ہوگا، حارث بن حراس ہوگا، اور اس کے آگے ایک شخص ہوگا اس کا نام منصور ہوگا۔ یعنی حارث اور منصور کا تذکرہ آتا ہے حدیثوں میں، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ نکلے گا۔ دادا سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ علیہ بھی منصور کا ذکر کرتے ہیں اور وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ منصور کا نکلنا بہت ضروری ہے امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں یا اس کے قبل، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کرے گا؟ منصور اور حارث کیا کرے گا؟ یہ دونوں جو ہے امام مہدی کو یعنی آل محمد کو غالب کرے گا، اس کی پوری طرح سے مدد کرے گا، جس طرح سے قریش نے رسول پاک کی مدد کی تھی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ دونوں شخص جو ہے ان کو مدد کرے گا اور ان کو غالب کرنے میں بڑی ہی جو ہے کوآپریٹ کرے گا۔ اس لیے رسول پاک فرماتے ہیں کہ تم اس کی مدد کرنا اور اس کا حکم ماننا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا کرنا تم پر واجب ہوگا۔ یعنی منصور اور حارث کی بھی مدد کرنا، یہ بات حکم رسول ہے۔ مولا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وراء النہر سے حارث نامی شخص کا ظہور ہوگا، وہ کھیتی کرنے والا ہوگا۔ اس کے اول دستے پر منصور نامی شخص ہوگا، وہ آل محمد کو جگہ اور اختیار اور اقتدار دے گا، جس طرح قریش نے رسول پاک کو اقتدار و اختیار دیا۔ اس کی مدد کرنا یا اس کی بات ماننا ہر مومن پر واجب ہے۔ یہ بات مولا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں رسول پاک کے حدیث کو مشکات المصابیح حدیث نمبر 5458 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی وراء النہر سے حارث نامی جو شخص ہوگا وہ کھیتی کرنے والا ہوگا، پہچان بھی بتایا گیا، اور اول دستے پر منصور نامی شخص ہوگا، یعنی یہ کمانڈر ہوگا، کمانڈر ان چیف ہوگا۔ اور یہ بات دادا سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام مہدی کے جو لشکر کا جو سپہ سالار ہوگا وہ منصور نامی شخص ہوگا۔ یہ بات ہمارے پیر و مرشد نے بھی وصیت فرمائی تھی اور بیان فرمایا تھا، اس کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ یعنی سلطان برحق ہوگا، مستحقین کو مال تقسیم کرے گا اور گن گن کر نہیں دے گا۔ صحیح مسلم معارف الحدیث حدیث نمبر 1962 میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ وہ سلطان ہوں گے۔ دادا حضور نے کہا کہ سلطان کے سلطان کے سلطان وہی ہیں، تو کہنے کا مطلب کہ واقعی وہ سلطان ہوں گے، آل رسول سے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ مستحقین کو مال تقسیم کریں گے اور گن گن کر نہیں دیں گے۔ اگر یہ مراد دنیاوی مال سے ہے تو بھی بہت بڑی بات ہے، اور اگر یہ دینی مال اور دینی عطاؤں کی بات اگر ہو رہی ہے تو بھی بہت مزے کی بات ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ان احادیث سے چند اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں جس کا ذکر ہم لوگوں نے ابھی اوپر بیان کیا ہے۔ نمبر 1، امام مہدی کی پیدائش مدینہ میں ہوگی۔ نمبر 2، حضرت امام مہدی کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور آپ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔
نمبر 3، امام مہدی مدینہ کے خلیفہ کے موت تک مدینہ منورہ میں رہیں گے۔ امام مہدی خلیفہ کے موت تک مدینہ منورہ میں ہی رہیں گے۔ خلیفہ کے موت کے بعد جب اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کو خلیفہ بنانے کا مرحلہ درپیش ہوگا تو لوگ خلافت کے مستحق شخص میں اختلاف کے شکار ہوں گے۔ چوتھی بات یہ نکل کر سامنے آتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اس اختلاف کو دیکھ کر اس خوف سے کہ لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں، مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف کوچ کریں گے، یعنی وہ مدینہ سے مکہ کی طرف کوچ کریں گے۔ سفیانی کا لشکر امام مہدی کے تعاقب کے لیے نکلے گا، یہ بات بھی پہلے بیان ہوا ہے، لیکن مقام بیدہ میں جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے، زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، جیسا کہ آپ نے سنا۔ صرف ایک آدمی باقی بچے گا، اس واقعے کو لوگوں کو اطلاع دے گا، ٹھیک ہے۔ چھٹی بات یہ نکل کر سامنے آئی کہ یہ خبر سن کر لوگ سمجھ جائیں گے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا، اور جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سفیانی لشکر کو زمین میں دھسایا ہے وہی امام مہدی ہے۔ ساتویں بات، پھر لوگ گروہوں اور جماعتوں کے شکل میں امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت لینے کے لیے آئیں گے، یعنی گروہ در گروہ جو ہے جماعت کی صورت میں امام مہدی علیہ السلام سے بیعت لینے آئیں گے، اور جیسا کہ حکم بھی ہے کہ بیعت لینا کا ہم لوگوں کو ڈائریکشن بھی مل چکا ہے حدیثوں میں۔ آٹھویں بات یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی، حدیثوں سے تو یہی بات واضح ہوتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ لوگ زبردستی امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، امام مہدی اس کے لیے پہلے تیار نہ ہوں گے، یعنی امام مہدی بیعت لینے کے لیے تیار تو نہیں ہوں گے، لیکن زبردستی لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خود یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، یہ بھی پوائنٹ کی بات ہے۔ اس زمانے میں بھی امام مہدی جن کا جب ظہور ہوگا تو وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں۔ 11ویں بات یہ ہے کہ امام مہدی کے ساتھیوں کے پاس نہ تو نفری ہوگی اور نہ سامان جنگ ہوگا۔ 12ویں بات، امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے حضرت منصور اور حضرت حارث لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ امام مہدی کے لشکر کے سپہ سالار حضرت منصور اور حضرت حارث ہوں گے، جس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، اور وہ کس طرح کی لشکر ہوگی اور کس طرح کا فوج ہوگا اور کس طرح کی جنگیں ہوگی اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے اس کا ذکر کیا جائے گا۔